بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھتے ہوں گے کہ امیر اور غریب جو افراد ہیں یہ دو طبقے ہیں جس کی تقسیم ہم نے خود کی ہوئی ہے، اور یہ ہماری سوچ کا فرق ہے، کیونکہ جو امیر ہے اس کا سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے اس کی سوچ کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو امیر افراد ہیں ان کے بچے بھی امیر ہوتے ہیں، ان کے بچے ذہین بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنا مستقبل بھی بنا لیتے ہیں۔ اور جبکہ جو غریب ہوتا ہے وہ خود بھی غریب رہتا ہے اور اس کے بچے بھی اپنا مستقبل اچھا نہیں بنا پاتے، اور وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں نہیں کر پاتے جس انداز میں امیر لوگ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو 6 وہ ٹپس دینے والا ہوں کہ جو امیر لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہ باتیں بتانے والا ہوں جو امیر لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچے ترقی کے راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی بن جاتے ہیں اور ایک کامیاب انسان بھی بن جاتے ہیں۔ وہی میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں، اور آپ کا چینل سبسکرائب کرنے کا یہ فیصلہ انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو ضرور ہونے والا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی بات جو امیر لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہم نہیں سکھا پاتے، وہ کون سی بات ہے؟ وہ ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان بچوں کے ساتھ رہیں جن کی سوچ اچھی ہو، جن کی سوچ پوزیٹیو ہو، جو اچھا سوچتے ہوں۔ آپ کبھی دیکھیے گا کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ جیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ، اس کے دوست جو ہیں ان کو آپ دیکھیے، اگر وہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھنے والے ہیں، یعنی کہ اچھا سوچنے والے ہیں اور ان کی سوچ کامیاب ہونے والے لوگوں کی طرح ہے، تو آپ کے بچے کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا کہ تم اپنے دوستوں کے بارے میں مجھے بتا دو کہ وہ کیسے ہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے ہو۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لائف میں کامیاب ہو جائیں، اچھے انسان بنیں، تو ان کے دوست بھی ویسے ہی آپ بنائیں یا خود بن جائیں، یا اگر ان کے دوست ہیں تو آپ بچوں کو ایسے دوست بنانے کی اجازت دیں جن کی سوچ اچھی ہو، جو اچھا سوچتے ہوں، جو نیگیٹو نہ سوچتے ہوں، جو نہ شکرے نہ ہوں، جو شکایتیں کرنے والے نہ ہوں۔ اور ناظرین، دوسری بات جو امیر لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ہم نہیں سکھا پاتے، وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ ہمیشہ وہی لباس یا وہی ڈریس یا وہی چال ڈھال اپنائیں جو ان کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ والا ڈریس پہنے یا وہ والا لباس پہنے یا وہ والے شوز پہنے جو لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، یا جو اس کے ماموں کو، اس کے چاچو کو یا اس کے تایا کو اچھے لگتے ہیں وہی پہنے۔ بھائی، آپ لوگوں کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی لوگوں کی خوشی کے مطابق خود کو نہیں ڈھال سکتے، بلکہ آپ ہمیشہ وہی کپڑے، وہی لباس پہنے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کی پسند ہے۔ اور امیر لوگ یہی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ والے پہنو، کیونکہ کل تم نے یہ والا لباس پہنا تھا، تمہارا ماموں یہ کہہ رہا تھا، تم نے یہ کپڑے پہنے تھے، تمہاری خالہ نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اسی لیے آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی لباس پہنے، تو اس میں اپنی خوشی دیکھیں، آپ لوگوں کی خوشی نہ دیکھیں، کیونکہ لوگ آج تک کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکے۔ اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی لے لیں، دنیا والے اس سے بھی ناخوش ہوں گے، اور ایسے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے جو بل گیٹس کو بھی غلط کہہ رہے ہوں گے، جو باقی لوگوں کو بھی، کامیاب لوگوں کو بھی غلط کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ہر کسی کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو لرننگ پر ان کو بتائیں کہ بیٹا جو پڑھنا ہے نا یہی اہم ہے۔ کیونکہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ پڑھے چاہے نہ پڑھے
بس یہ کمائی شروع کر دے، یہ گھر میں شام کو کوئی 200-300 روپیہ اس کو لے کے آنا چاہیے. بھئی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے بچے کو آپ اس قدر سکلز دے دیں، بچے کو ایسا ہنر دے دیں کہ پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ خود ہی لے کر آنا شروع ہو جائے. تو اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ سکھائیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو اس کو بتائیں کہ تم نے پڑھنا ہے اور یہ اسٹڈی پر تم نے غور کرنا ہے، اور اگر یہ کرو گے تو زندگی تمہیں کامیاب نظر آئے گی اور تمہیں کامیابیاں دے گی. اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف نہیں لے کے جاتے، بلکہ ہمارا ذہن یہ ہوتا بس یہ پیسہ کمائے، تو بھائی جب تک اس کو بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا فن نہیں آتا ہوگا، یا اس میں کوئی سکل نہیں ہوگا، یا اس کو کوئی ہنر نہیں آتا ہوگا، تو وہ پیسے کیسے کمائے گا؟ اس لیے اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھائیں، اس کو تعلیم دیں، اس کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی طرف آپ راغب کرتے رہیں. اور چوتھی بات وہ یہ کہ اپنے بچے کو ہمیشہ ایک بات ضرور سمجھائیں کہ وہ کسی بھی چیز کو فضول نہ سمجھے. جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو کبھی بھی فضول نہ سمجھے، اس کی قدر کرے. اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ اگر اللہ نے جو اس کو آج دیا ہے پتہ نہیں کل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے جو اس کے پاس ہے اس کی قدر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے وہ چیز اس کو عطا کی ہوئی ہے. کیونکہ اگر اس کو ملا ہوا ہے تو لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس وہ نہیں ہوگا. یعنی کہ بچوں کو چیزوں کی قدر کرنا سکھائیں، وقت کی قدر کرنا سکھائیں، کھانے کی قدر کرنا سکھائیں. اگر آپ اس کو کوئی چیز لا کے دیتے ہیں، بائک لا کے دیتے ہیں، کھلونے لا کے دیتے ہیں، تو ان کو سکھائیں کہ بھئی ان کی قدر کرو، کیونکہ یہ تمہارے پاس ہیں تو لاکھوں لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور پھر پانچویں چیز وہ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی سوچ کے مطابق، یعنی بچوں کو سمجھائیں، بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹا جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم نے وہی کرنا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہارا فلاں ماموں، فلاں چاچو، فلاں تایا، فلاں خالو تمہیں یہ کہتا ہے تم یہ کر لو، نہیں، بلکہ آپ نے ہمیشہ وہی کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. آپ نے اسی فیلڈ کا چناؤ کرنا ہے، اسی فیلڈ کو چننا ہے، چوز کرنا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں کہ بھئی بیٹا فلاں کا بچہ اس نے یہ کیا ہے تم بھی یہ کر لو، یا فلاں کا بیٹا یہ کر رہا ہے تم بھی یہ کر لو، نہیں، بلکہ بچوں کو یہ بتائیں کہ جو ان کی سوچ ہے یا جو ان کو اچھا لگتا ہے یا جو ان کو پسند ہے وہی کرے. کیونکہ لوگوں کی پسند کے مطابق جب آپ چلیں گے آپ کی زندگی میں ایک تو کامیابی نہیں ہوگی، دوسرا پھر آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے. اور آخری وہ چیز جو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں وہ یہ کہ بیٹا جس چیز کا پتہ نہیں ہے وہ بڑوں سے پوچھو، ہم سے پوچھو. جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا سوال کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھو. بچوں میں سوال کرنے کی عادت ڈالو. اور ہمارا کیا مسئلہ ہے، بچہ ہم سے جب بھی کوئی بات پوچھتا ہے نا، ہمیں نہیں آتی ہوتی ہم جھڑک دیتے ہیں، آتی ہوتی ہم کہتے ہیں چلو دفع ہو جاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے یہ پوچھنے کی. نہیں، بچہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے آپ بچے کو سوال کا جواب دیں. کیونکہ جب بچہ آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ اس کو جواب نہ دیں تو جھڑک دیں تو پھر کیا ہوگا، وہ اسی سوال کا جواب لینے کے لیے کچھ ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے گا جو اس کے لیے غلط ثابت ہوں گے، تو پھر اس کا انجام بہت غلط ہوگا. اس لیے بچے کو سوال کرنے کی عادت ڈال لیں، اور جو اس کو پتہ نہ ہو اگر آپ سے پوچھے تو آپ اس کو اس کے سوال کا اس کی عمر کے مطابق جواب ضرور دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.